نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. گناہ اس شخص کا جو روکے مسافر کو پانی سے. مسافر کو پانی لینے سے جو روکے اس پر کتنا گناہ. مثلا کسی کے گھر کے باہر کنواں لگا ہوا یا نلکا لگا ہوا ہے اور وہ کسی آنے جانے والے گزرنے والے کو پانی نہ بھرنے دے، اس کے پیچ نکال کے رکھ دے کہ نلکا ٹوٹ جائے گا یا پانی کنویں کا ختم ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. پانی نہیں روکنا چاہیے کسی سے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک نہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رجل کان له فضل ماء بالطریق، ایسا شخص جس کا راستے پر زائد پانی تھا، یعنی مثلا کنواں تھا یا نلکا تھا، فمنعه من ابن السبیل، تو اس نے مسافروں کو پانی لینے سے روک دیا. ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھے گا. ورجل، اور ایک ایسا شخص، بایا امامن، جو کسی امام سے بیعت کرے، لا یبایعہ الا لدنیا، نہ بیعت کرے مگر دنیا کی نیت سے، کچھ حاصل کرنے کے لیے. فإن اعطاہ منہا، پھر اگر وہ اس میں سے اس کو کچھ دے، رضیہ تو راضی ہو جائے، وإن لم یؤتہ، اور اگر اس کو نہ دے، منہا اس میں سے، سخطہ تو ناراض ہو جائے. یہ کس طرح کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ مل کر سیاسی جماعت بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک شخص ان میں سے وزیر اعظم کی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے. اب جو لوگ اس کے ساتھ ورکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتی ہے ڈیمانڈ کہ ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ پر کھپایا جائے، ان کو کوئی عہدے دیے جائیں. اگر وہ ان کو عہدہ نہیں دیتا تو یہ کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے دوسری پارٹی بنا لیتے ہیں. اور اگر عہدے دیتے ہیں وہ، تو یہ دینا جو ہے، اگر کوئی شخص کسی کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اس میں سے اس کو بھی مفاد حاصل ہو یا اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو، تو پھر یہ تو دنیا ہی کے لیے ہے یہ چیز. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس وقت اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ ایک جماعت کو چھوڑنا، حکومت کو چھوڑنا، دوسرے سے جوڑنا، ادھر جوڑ توڑ، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ملکی مفاد، دین کا مفاد ہرگز بھی نہیں، اپنے مفادات. اس میں جہاں مفادات پورے ہوتے ہیں وہاں وہ شخص ہیرو بن جاتا ہے، اور جہاں مفادات پورے نہیں ہوتے، خواہ دین کا کتنا ہی فائدہ ہو، وہ شخص کیا بن جاتا؟ زیرو ہو جاتا. اچھا جناب، ورجل، اور ایسا شخص، اقام صلاتہ بعد العصر، جس نے عصر کے بعد اپنا بازار لگایا، اپنا سودا رکھا، عصر کے بعد سودا رکھا. فقال واللہ الذی لا الہ غیرہ، پھر کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لقد اعطیت بہا کذا و کذا، کہ مجھے اس کا اتنا اور اتنا ملتا تھا. جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے عصر کے بعد. فصدقہ رجل، تو دوسرا شخص اس کو سچا سمجھ لیتا ہے. ثم قرأ هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ عصر کی بات کیوں کی گئی ہے. اس میں کسی بھی وقت جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ غلط ہونا چاہیے تھا، تو خصوصی طور پر عصر کی بات اس لیے کہ عصر کے بعد کاروبار بند ہو رہے ہوتے ہیں، سب لوگ گھر جا رہے تھے. عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے آفیسز بند ہوتے ہیں تو لوگ جب آفیسز سے تھکے ہارے نکلتے ہیں تو گھر کی ضرورت کی کوئی چیز انہیں خریدنی یاد آ جاتی، اور بازار میں جاتے ہیں، اور بیچنے والے اس وقت اپنا بازار لگاتے ہیں کہ اب شکار ہاتھ آئیں گے، جلدی میں لوگ جو بھی بتائیں گے خرید لیں گے. تو اس وقت وہ اتنا ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ زیادہ بھاؤ تاؤ وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اچھا کتنے کا، اتنے کا، اور وہ کہتا ہے قسم سے اتنی تو خرید بھی نہیں، اور وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اس کو بیچ دیتا. تو فرمایا ایسا شخص دنیا میں تو بہت نفع کما گیا، لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا. آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں زیادہ زیادہ پھول بیچتے ہیں یا ناریل بیچ رہے ہوتے ہیں یا اخباریں بیچ رہے ہوتے ہیں، چند ایسی چیزیں. لیکن مجھے پتا چلا کہ سعودی عرب میں اور بھی چیزیں اس طرح کی بعض اوقات اس طرح بازاروں میں لوگ آ کے بیچتے ہیں جن کی مستقل دکانیں نہیں ہوتی. اس میں سے ایک عود لکڑی ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے. عود کو وہ عموماً انگیٹھیوں میں دہکاتے ہیں اور جس سے پورا گھر میں خوشبو کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں اگربتی ہوتی ہے تو بڑی سستی سی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں عود ہوتی ہے جو کئی 100 ریال تولہ تک ملتی. تو اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی لکڑی لے کے شکل میں یا اس کے ڈیزائن میں اس کے اوپر عود کا پرفیوم چھڑک کے سکھا لیتے ہیں.
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی راہ گزرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ واللہ اور قسمیں کھا کھا کے کہ یہ اتنی مہنگی اور اتنے کی خریدی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ٹکے کی مال نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں دیکھو سونگو تو صحیح، تو جب وہ سونگتا ہے تو خوشبو تو اس میں سے پیور عود کی آ رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس نے خریدا اور چلا گیا، اور یہ فراڈیا جو ہے یہ اگلے دن وہاں بازار میں ہوتا ہی نہیں. تو اس طرح کئی لوگ ایسے ٹھگ بازوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں. یہ ٹھگ باز جو ہیں یہ بظاہر کیا ہیں، بہت پیسہ کما رہے ہیں، بہت عقل مند اور ہوشیار ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اس دھوکے بازی کے بعد کیا رہ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگاہوں میں بھی نہیں رکھے گا. بہرحال باب سکر الانہار، نہر کا پانی روکنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني ابن شہاب عن عروہ عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما انہ حدثہ ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر، کہ انصار میں سے ایک شخص نے زبیر سے جھگڑا کیا. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، فی شراج الحرۃ، حرہ کی ندی کے بارے میں، یعنی ایک زمین پہ جھگڑا ہو گیا. کس کا؟ حضرت زبیر کا. التی یسکون بہا النخل، جس سے وہ کھجوروں کو پانی دیا کرتے تھے. فقال الانصاری، تو انصاری کہتے ہیں سرح الماء، پانی بہنے دو یعنی روکو نہیں، یمرو گزرتا رہے. فابا علیہ، تو انہوں نے اس پر انکار کیا. فاختصما، تو دونوں جھگڑ پڑے. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یعنی دونوں جھگڑا وہاں لے گئے، مقدمہ پیش کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للزبیر، زبیر کو، اسقی یا زبیر، زبیر تم اپنی کھیت کو سیراب کرو. یعنی مراد کیا ہے، زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا. ثم ارسل الماء الی جارک، جب اپنے کھیت سیراب کر لو تو پھر پانی پڑوسی کی طرف جانے دو. فغضب الانصاری، تو انصاری جو تھے وہ ناراض ہو گئے. فقال، کہنے لگے ان کان ابن امتک، اسی لیے نا کہ تمہاری پھپھی کا بیٹا ہے، یعنی اپنا رشتہ دار ہے، اس لیے اسی کے حق میں فیصلہ دو گے. فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. ثم قال، لیکن آپ اپنے فیصلے پر قائم رہے. اس طعنے کو سن کر بھی آپ نے فیصلہ نہیں بدلا. آپ نے فرمایا اسقی یا زبیر، زبیر تم پانی پلاؤ. ثم احبس الماء، پھر پانی روک لو. حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ وہ منڈیر تک آ جائے. جدر دیوار کو کہتے ہیں نا. فقال الزبیر واللہ انی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی موقع کے لیے اتری تھی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، وہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یا مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھ کو منصف نہ بنائے اس معاملے میں کہ جو ان کے درمیان جھگڑا واقع ہو جائے. یعنی جھگڑوں کے معاملے میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کریں اس وقت تک وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتے. قال محمد بن العباس قال ابو عبداللہ لیس احد یذکر عروۃ عن عبداللہ الا اللیث فقط. یہ روایت صرف اس چینل سے آئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہر کا پانی جو ہے وہ روکنا درست نہیں. ہاں، جب اپنے کھیت یا درختوں کو پانی دے چکے تو پھر دوسرے کے کھیت کی طرف جانے دے. باب شرب الاعلی قبل الاسفل، اعلی زمین کو پہلے، یعنی اوپر والی، اعلی سے مراد عمدہ نہیں ہے بلکہ اعلی سے مراد علوب سے، بلندی کی طرف والی، اوپر والی زمین کو پہلے سیراب کیا جائے، قبل الاسفل نیچے والی زمین کی بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والی اگر سیراب ہو گئی اور پھر اوپر کی طرف پانی جائے گا تو وہ اس کا پریشر کم ہوگا، پانی جا نہیں سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر پانی ادھر ہی لوٹ آئے اور اوپر والی جو ہے وہ رہ جائے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ پہلے اوپر والی اور اوپر کے بعد وہ پانی نیچے کو بہ آئے گا اور تھوڑا پانی بھی کافی ہو جائے گا نچلے حصے والی کو سیراب کرنے میں. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ قال خاصم الزبیر رجلا من الانصار، کہ زبیر کا کسی انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا زبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زبیر اسقی، پانی پلاؤ، ثم ارسل، پھر پانی کو جانے دو، یعنی پہلے اپنے کھیت سیراب کرو پھر اس کو چھوڑ دو. فقال الانصاری، تو انصاری نے کہا انہ ابن امتک، یہ وہی حدیث ہے کہ اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے. فقال علیہ السلام اسقی یا زبیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلاتے رہو اے زبیر. ثم یبلغ الماء الجدر ثم امسک، پھر پہنچ جائے پانی منڈیر کو پھر روک لو. فقال الزبیر فاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. باب شرب الاعلی الی الکعبین، شرب پلانا، الاعلی اوپر والی زمین کو، الی الکعبین ٹخنوں تک بھر کے، یعنی کتنی کھیت سیراب کرے. اگر آپ کو کبھی بھی اتفاق ہوا ہو سیراب ہوتے ہوئے زمین دیکھنے کا یا اس کے پاس سے گزرنے کا،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زمین کو اتنا پانی لگاتے ہیں کہ پانی کافی اونچا اس پہ آ جاتا ہے. صرف اتنا نہیں کہ جس طرح ہم گھر میں پودوں کو لگاتے ہیں کہ اوپر چھڑک دیتے ہیں, بلکہ اتنا لگاتے ہیں کہ وہ تیرنے لگتا ہے پانی اس میں. تو کہاں تک کتنا تیر جائے, بے شک ٹخنوں تک. حدثنا محمد اخبرنا مخلد قال اخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فامره بالمعروف ثم ارسل الى جاره. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کیا کہا کہ اپنے درختوں کو پانی پلا لو, اور پھر ان کو کیا حکم دیا کہ تم اپنے ہمسائے کو بھیجو, یعنی ساتھ کی زمین والے کو. فقال الانصاری ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقي ثم احبس يرجع الماء الى الجدر واستوعى له حقه. تو آپ نے پورا کیا, استوعى یعنی بھر دیا, لہو اس کو حقہ اس کا حق, یعنی جو زبیر کا حق تھا وہ اس کو دلوا دیا. فقال الزبیر واللہ ان هذه الآية انزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي ابن شہاب زہری کہتے ہیں فقدرت الانصار, تو اندازہ کیا انصار نے, والناس قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر, اسق ثم احبس حتى يرجع الجدر, کہ پلاؤ پھر روک لو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک آ جائے. وکان ذلك الکعبین, تو یہ اندازہ جو تھا لوگوں کا یہ کتنا تھا کہ کتنا پانی پلایا گیا, ٹخنوں تک. الجدر هو الاصل, اور کہا کہ یہ جو منڈیر ہے یہی اصل ہے, اتنا حق ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی حال میں بھی, خواہ کوئی رشتہ دار ہو یا غیر, بے انصافی کی بات نہیں کرتے تھے, کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے. باب فضل سقی الماء, پانی پلانے کا فضل یا ثواب. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا رجل یمشی, اس اسنا کے ایک شخص چل رہا تھا, فاشتد علیہ العطش, تو اس پر پیاس شدید ہو گئی. فنزل بئرا, ایک کنویں میں اترا, فشرب منہا, اس سے پانی پیا. ثم خرج, پھر نکلا, فاذا هو بکلب یلہس, دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے, یاکل الثرى, گیلی مٹی چاٹ رہا ہے, من العطش, پیاس کی وجہ سے. فقال, کہنے لگا, لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, کون کہنے لگا, وہ پانی پینے والا شخص, کہ اس کو بھی تو وہی تکلیف ہوگی جو مجھے تھی, اس کی بھی وہی حالت ہے جو میری حالت تھی, یعنی پانی پینے سے پہلے. تو کیا کیا اس نے, فملأ خفہ, پھر کنویں میں اترا اور اپنا موزہ بھر کے لایا, چمڑے کا تھا نا اس لیے. ثم امسکہ بفیہ, پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا, اس لیے کہ کنویں پہ اوپر چڑھنے کے لیے ہاتھ تو استعمال نہیں کر سکتا تھا, تو موزہ جو پاؤں میں پہننے کی چیز تھی اس کو منہ میں پکڑ کے, ایک طرح سے جوتے کا ہی قائم مقام ہوتا ہے. پھر کیا کیا اس نے, ثم رقیہ, اوپر چڑھا, فسقى الکلب, کتے کو پانی پلایا, فشکر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی, فغفر لہ, اس کی بخشش کر دی. قالوا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا, کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے, اس پہ بھی ثواب ہے, ان کے بھی حقوق ہیں. جدید زبان, قال فی کل کبد رطبۃ اجر, کہ ہر تر جگر رکھنے والے کے ساتھ بھلائی کا اجر ہے. رطب کہتے ہیں تر, یعنی زندہ, ہر زندہ چیز کے ساتھ بھلائی, خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا جانور ہو, ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اجر و ثواب ہوتا ہے. قال فی کل کبد رطبۃ اجر, تابع حماد ابن سلمہ والربیع ابن مسلم عن محمد ابن زیاد. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع ابن عمر عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف فقال دنت من النار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھی, فقال, پھر فرمایا, دنت, قریب آئی, منی, مجھ سے, النار, آگ, حتی قلت, یہاں تک کہ میں نے کہا, اے رب, وانا معہم, اے رب کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں, یعنی اتنی قریب آئی کہ یوں لگا کہ جیسے وہ آپ کو بھی لپیٹ رہی ہے. استغفر اللہ. فاذا امرأۃ, تو دیکھا کہ ایک عورت, حسبت, میں نے سمجھا, انہ قالا, کہ وہ کہتے ہیں, تخدشھا ہرۃ, اس کو بلی نوچ رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اس آگ میں کہ بلی ایک عورت کو پنجے مار رہی, نوچ رہی ہے. پوچھا, ما شأن ھذہ, اس عورت کا کیا حال ہے, کیوں بلی نوچ رہی اس کو. قالوا حبستھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے اس کو قید کر رکھا تھا, حتی ماتت جوعا, یہاں تک کہ بلی بھوکی مر گئی. اب یہ دونوں حدیثیں ساتھ ساتھ آئی ہیں جو یہ جانوروں کے حقوق بتا رہی ہیں آپ کو, کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا. وہ جو ہمارے ہاں نا ایک طوائف تھی اور اس نے پانی پلایا, تو یہ حدیث میں کیا الفاظ آتے, کوئی مرد تھا, ایک شخص تھا بس. وہ شاید ہم نے خود ہی مزید بہت سی باتوں کو جواز دینے کے لیے بات گھڑ لی, یا شاید کسی روایت میں وہ بھی ہو, لیکن بہرحال
ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، اور دوسری عورت نے بلی کو باندھ کے مارا تو اس کی پکڑ ہو گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دکھائی گئی، اتنی قریب سے دکھائی گئی کہ آپ کو محسوس ہوا کہ شاید آپ کو بھی وہ آگ کھینچ لے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ جہنم کی جو صفات ہیں اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، کہ آگ پکار رہی ہوگی جو بھی اس سے منہ موڑے گا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آگ بھڑکتی تو شعلے اس طرح پیچھے آتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو پکڑنے آ رہے ہوں۔ یہ آگ کی ویسے بھی خصوصیت ہے۔ یہ بتا رہی کہ لاسٹ ٹائم جب مینا میں آگ لگی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگ آگے بھاگ رہے ہیں اور آگ پیچھے سے آ کے ان کو پکڑ رہی ہے، ہوا کے رخ میں جیسے دوڑ رہی ہے ان کے پیچھے، اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ تو یہ آگ کی خصوصیت ہے، تو اسی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اتنی قریب سے وہ دکھائی گئی جہنم، یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ، کہ شاید میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن اتنی قریب یعنی بہت قریب سے اندر سے ایک عورت دکھائی گئی جو آگ میں بھی جل رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ آگ میں ایک بلی اپنا بدلہ اس سے لے رہی تھی اور اسے نوچ نوچ کے کھا رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ اس نے اس بے زبان جانور کو اذیت دے کے مارا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم اگر جانور پر بھی ہو تو اتنا سخت بدلہ ہے، اگر انسان پر کوئی کرے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في ہرة حبستها، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے جس کو اس نے روک رکھا تھا، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، فدخلت فيها النار، اس کی وجہ سے آگ میں چلی۔ اسی کہتے ہیں کہ پرندے یا تو پالو نہیں، جیسے گھر میں مچھلیاں لوگ رکھ لیتے ہیں، پرندے رکھ لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں اور پھر خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ بےچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات ان کو کھانا پینا نہیں دیتے، تو بہتر ان کو آزاد کر دو، وہ خود اپنا رزق تلاش کریں، کیونکہ غفلت سے بھی اس طرح ان کو مار دینا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے، ظلم ہے، اور چھوٹا سا ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ فدخلت فيها النار، تو وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں گئی۔ قال فقال والله اعلم لانت اطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نہ تو اس نے اس کو قید میں کھانا دیا نہ پانی دیا جس وقت کہ اس کو پکڑے رکھا، ولا انت ارسلتيها، نہ اسے آزاد چھوڑا، فاکلت من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکتی، یعنی زمین میں اپنے کو چوہے وغیرہ پکڑ کے اپنا پیٹ بھر لیتی خود تلاش کر کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان دو احادیث کی جہاں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ان کے حوالے سے جانوروں پر بہت رحم و کرم کی ضرورت ہے یا ان کے بھی حقوق کا لحاظ رکھنے کی، اور آپ دیکھیں کہ جدید دنیا میں تو 1400 سال بعد ان کے حقوق کی بات ہونے لگی ہے، اور ایسی NGOs اور ایسی تنظیمیں بن رہی جو جانوروں کے حقوق کی علمبردار ہیں، لیکن کبھی کسی نے پلٹ کر دیکھا کہ 1400 سال پہلے یہ سب کچھ اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے اور ہمیں کرنے کو بھی کہا ہے، اگر ہم نہ کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان حدیثوں کو بہت مس کوٹ کیا جاتا ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت غلط مانا لیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں تم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو بڑے دین کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہو، کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی کتے کو پانی پلانے جیسی نیکی پر بھی بخش دے، چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چھوٹی سی پسند آ جائے، لیکن اگر کسی کی نیت اللہ کی عبادت کی ہے ہی نہیں تو وہ چھوٹی نیکی اس کو توفیق کہاں سے ہوگی؟ جو بڑے بڑے اجر و ثواب کے کام جس پہ بتایا گیا یہ اجر و ثواب کا وہ نہیں کرتا تو اس کے نزدیک چھوٹی نیکی کیا معنی رکھتی ہوگی کہ وہ چھوٹی بھی کر لے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اطاعت بڑی یا چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ دل کا ارادہ اور لگن اور جذبہ جس کے ساتھ انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک ذرہ جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ڈھیر بھی بیکار ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ذریعے ایک شخص ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے وہ کتنا ہے؟ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی 1000 ایک ہوں گے تو تمہاری بخشش ہوگی ورنہ تمہاری بخشش بھی نہیں۔ اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ شکل و صورت دیکھتا ہے نہ کسی کے مہارت دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کا اخلاص کتنا ہے، نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے۔ باب من رأى ان صاحب الحوض او القربۃ احق بمائه، من رأى جس نے دیکھا، جو سمجھتا ہے کہ صاحب الحوض حوض والا یعنی جس کا حوض ہے یا کنواں ہے، او القربۃ یا مشک والا، احق بمائه زیادہ حقدار ہے اس کے پانی کا۔ مثلا اگر کسی کی زمین میں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ پہلے مجھے سیراب کرنے دو، اور وہ کہتا نہیں پہلے میں اپنا کروں گا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ پہلے اپنا کر لے۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس سے پیا، وعن يمينه غلام هو احدث القوم، آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو سارے لوگوں میں سے کم سن تھا، والاشیاخ، یہ سارے اور بڑے بڑے شیوخ جو تھے وہ آپ کی بائیں جانب تھے۔ قال یا غلام، آپ نے فرمایا اے بچے، اتأذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو، ان اوتی الاشیاخ، کہ میں یہ دے دوں بڑوں کو پہلے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کے ایٹیکیٹس، اخلاق
ہم جیسا کیا واقعی بچوں کے ایسے حقوق دیتے ہیں یا بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں ان سے کوئی بات؟ کبھی بھی نہیں پوچھیں گے. یہ تو بچے ہی، ان سے کیا پوچھنا. ان کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے پاس، پوچھنے تو دور کی بات. عموماً ہمارے کیا ٹرینڈ پر تمہارا بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا کام. یہ بھی ایک غلط طرز عمل ہے جو مائیں اختیار کرتی، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو واقعی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہو. عام مجالس میں بچوں کو شریک کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں یہ بچے ان کو کیا سمجھ، حالانکہ وہ سب سمجھتے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی محدثین کی جو حدیث کی محفلیں ہوتی تھی اس میں بعض اوقات مائیں صرف برکت کے لیے دودھ پیتے بچوں کو لے جایا کرتی تھی. اور وہ اس لیے کہ بچے جو کچھ سنتے ہیں وہ اپنے برین میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ میموری میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ باتیں، وہ مناظر، وہ سینز، وہ سب کچھ، اور اس کی برکت جو ہے وہ بعد میں فائدہ دیتی ہے. اب میں اپنی پرسنل مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہشام صرف 40 ڈیز کا تھا جب میں اسے درس پہ لے جانے لگی. جب میں خود نکلنے لگی 40 ڈیز کے بعد عام گیدرنگ میں تو اس دن سے وہ جانے لگا، اور 2-2.5 سال تک وہ جتنی بھی دیر یہاں کلاس میں بھی کئی دفعہ شروع میں جتنی دیر بھی بیٹھتا تھا خاموش بیٹھتا تھا. لیکن اب اس کی ایج کچھ اس طرح کی آ گئی ہے کہ جس میں وہ ہلچل اور اس کی اپنے انٹرسٹ اور کھیل کود ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک یعنی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کا مسئلہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اس بلڈنگ کے اندر ہی نہیں لائیں، آپ لائیں کسی دوسری جگہ پر ان کو بٹھا سکتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ وہ سن لیں، کچھ آپ سن لیں. آپ دیکھیں کہ مسجد میں کیا بچے نہیں جاتے تھے، جایا کرتے تھے. اب یہ تو نہیں پاسبل کہ ایک سنجیدہ مجلس میں آپ بچوں سے کھیلتے رہیں، کیونکہ بہت سی مائیں پھر کیا کرتی ہیں، وہ پڑھنے کی بجائے بچوں ہی کے ساتھ خود بچہ بن جاتی. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر باقی لوگوں کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتا ہے. جب شروع سے ہم جاتے ہیں تو بچوں کو عادت ہو جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مائیں نماز نہیں پڑھتی، جب وہ نئی نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے ان کے لیے وبال بنتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کرنے لگے آپ. اسی طرح بچے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، جب وہ مائیں سر ڈھکتی ہیں تو بچے کھینچنے لگتے ہیں کہ یہ آپ کیا بننے لگی ہیں. یا اسی طرح کوئی بھی دین کا کام جو ہے بڑے عمر کے بچے پھر اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. تو ہمیشہ کمیونیکیٹ کیا کریں. جو چیزیں آپ سوچتی ہیں، جو پڑھتی ہیں، جو دیکھتی ہیں، جو سنتی ہیں، وہ صرف اپنے ذات تک محدود نہ رکھیں، بچوں کو اس میں انوالو کریں. اس سے بچے غیر محسوس طریقے سے اس چیز سے مانوس ہو کر سیکھتے چلے جائیں گے. اگر آپ ان کو ہٹائیں گے ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے کہ جس میں میری شرکت جو ہے وہ معیوب ہے یا ناپسندیدہ ہے. اس سے فاصلے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ماں نماز پڑھنے لگتی ہے اور بچہ اس کے پاس آنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو پکڑنے لگتے ہیں. نہیں پڑھنے دو ماں کو نماز. نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ اسے نماز سے ہی ضد ہو جائے گی بچے کو کہ یہ کیا کام ہے جس سے میری ماں مجھ سے چھن جاتی یا مجھے اس کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. اور بچے چیخ چکار رہے ہوتے ہیں، ماں اس میں کہاں نماز پڑھ سکتی. نہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ اس کے پاس آنے ہی لگا اور کسی اور نے اچک لیا اس کو بیچ میں اور بچہ رونے دھونے لگ گیا تو ماں کے لیے ڈسٹربنس ہو گئی. لیکن ایسے غیر حکیمانہ خدمت اور معاونت ہم بہت عام طور پر کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو ہوا کیا، آپ نے اس سے پوچھا فقال ما كنت لأوثر بنصیبی منك احدا یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملی ہوئی چیز پر تو میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، میں کسی اور کو اپنا یہ حق نہیں دے سکتا. فآتاہ ایاہ، تو آپ نے وہ پھر اسی کو عنایت کر دیا. اس حدیث سے کیا ہے کہ جو جس چیز کا زیادہ حقدار ہو، قربت کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے یا دائیں جانب، تو اسی کے اعتبار سے اس سے معاملہ کیا جائے گا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لأذودن رجالا عن حوضی، میں اپنے حوض پر سے کچھ لوگوں کو ہانک دوں گا، پرے کر دوں گا. کما تذاد الغریبۃ من الابل عن الحوض، جیسے پرایا اونٹ حوض سے نکال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ چارہ رکھتے ہیں اپنی بھینس کے لیے تو بعض اوقات دوسروں کی بھینس بھی آ کے اس میں منہ مارنے لگتی ہے، تو پھر کسان لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے جانور کو دھکیل دیتے ہیں کہ یہ کھا رہی. تو اس میں اسی طرح پانی جب اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں تو بعض اوقات دوسرا کوئی جانور آ کے پینے لگتا ہے تو وہ مالک کیا محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے جانوروں کا حق مارا جائے گا، تو وہ اس کو پرے ہٹا دیتا ہے. تو اس باب میں یہ حدیث ساتھ ہی بتا دی گی کہ وہ لوگ جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں ایجاد کریں، کیا ہوگا قیامت کے دن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر آنے نہیں دیا جائے گا، ان کو پرے ہٹا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اجنبی اونٹ ہانک دیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین میں اجنبیت پیدا کر دی تھی، دین میں نئے کانسیپٹس پیدا کر دیے تھے، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ رہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک نیا ہی طریقہ ایجاد کر لیا، نئی امت بنا لی. حدثني عبد الله بن محمد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب وكثير بن كثير يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اسماعیل پر اللہ تعالی رحمت فرمائے.
آپ ان پر کچھ تنقید کرنے لگے ہیں. کن پر؟ حضرت اسماعیل کی والدہ پر. کون تھی؟ حضرت ہاجرہ. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کس بات کو رد کر رہے ہیں آپ ان کی؟ لو ترکت زمزم، اگر وہ چھوڑ دیتی زمزم کو، او قال لو لم تغرف من الماء، اگر وہ اس سے چلو بھر پانی نہ لیتی، لکانت عینا معینا، تو وہ کنواں نہ ہوتا، بہتا چشمہ ہوتا. تو ان کے اس فعل کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ محدود ہو گیا. وَأَقْبَلَ جرہم قبیلہ ان کے پاس آیا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، أَتَأْذَنِينَ أَن نَنزِلَ عِندَكِ، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس ہی رہ جائیں؟ قالت نعم، کہنے لگی ہاں رہ جاؤ. ولا حق لکم فی الماء، لیکن اس پانی پر تمہارا حق نہ ہوگا، یہ پانی ہمارا ہی ہے، ہمارے نام ہے. قالوا نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. تو یہ جو انہوں نے پانی سے اس قبیلے کو روکا تھا، اس وجہ سے بھی وہ پانی بہتا چشمہ نہ رہا. مراد اس سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاجرہ کے پانی پر اپنے دعوے کو ایک طرح سے ناپسند کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک تو بن سکتا ہے، یہ آپ نے نہیں کہا کہ وہ مالک نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس ملکیت کی وجہ سے ہوا کیا کہ اس کا جو خیر تھا وہ محدود ہو گیا ایک طرح سے. اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اگر وہ باہر بہتا ہوتا تو آج کے دور کے گندے لوگ اس میں جیسے اور ہر جگہ غلاظت پانی میں جا پھینکتے ہیں، شاید اس کو بھی ایسا ہی کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت یا حکمت ہوتی ہے، پھر لوگوں سے بھی ویسا ہی طرز عمل سرزد ہو جاتا ہے. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. یہ بھی حدیث پیچھے گزر چکی ہے. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قیامت کے دن ایسے شخص کو جس نے زائد پانی دوسرے سے روکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج میں بھی تجھ سے اپنا فضل روک رہا ہوں، میں بھی تجھ کو نہیں دیتا. کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، جس طرح تو نے روکا اس چیز کو کہ جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. قال علی حدثنا سفیان غیر مرۃ عن عمرو سمع ابا صالح یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے جو بات پیچھے والی حدیث سے پتہ چلی وہ یہ کہ ایسی چیزیں جو ہیں روکنی نہیں چاہیے، لوگوں کو اپنی ملکیت میں صرف نہیں لے لینی چاہیے کہ جو ایک مفاد عامہ سے وابستہ ہو کوئی چیز. اب دوسری طرف کیا آتا ہے؟ لا حما الا للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی چراگاہ مختص نہیں کی جا سکتی مگر کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد خلیفہ وقت کے لیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چیز مخصوص یا محدود کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اگر حاکم وقت، کیونکہ اب اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حاکم وقت کسی دینی مصلحت کے لیے کسی چیز کو مخصوص کرتا ہے تو اسے اس کی اجازت دی جائے گی. حما کا لفظی معنی ہوتا ہے حما، روکنا، دفع کرنا، مدد کرنا. جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ ایک کتے کو بھکواتا اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی اتنی زمین وہ اپنے قبضے میں کر لیتا اور اسے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے محفوظ کر لیتا، اور اس میں نہ کوئی اور جانور چرا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آ کے اپنا گھر بنا سکتا تھا. تو اس کی تردید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا اور اس رسم کو ختم کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس طرح فارغ پڑی زمینوں کے اوپر کتے بھکوا کے اپنے نام لگا لیں ان کو یا قبضہ کر لیں جا کے. ہاں اللہ اور رسول کو حق ہے کہ مثلاً ایک حکومت وقت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کچھ زمینیں بے آباد پڑی ہیں تو اس میں اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو تقسیم کر دے یا حکومت کے لیے وقف کر لے. آپ دیکھیں کہ بعض پہاڑ اور ایسی جگہیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. تو یعنی ایسی جگہ حکومت اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہے، وہ اس کو ایک طرح سے روک سکتی ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حما الا للہ، کوئی چراگاہ نہیں مگر اللہ کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے. اب حما وہ ایریا، وہ قطع جو خاص ملکیت بن جائے کسی ایک شخص کی. وقال بلغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم حما النقیعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کے علاقے کو چراگاہ بنایا. وان عمر حما الشرف وربزہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ زمینوں کو اس کی باؤنڈری مقرر کر کے ایک طرح سے وقف کر دیا. وقف اصطلاحی معنوں میں نہیں، مراد یہ کہ اس کو محفوظ کر دیا.